عمران خان کو 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے رینجرز نے اغوا کیا، تشدد کیا، گاڑی میں ڈال کے لے گئے۔ جب یہ منظرنامہ لوگوں نے دیکھا تو لوگ پرامن احتجاج کے لیے پورے پاکستان کی سڑکوں میں باہر نکل آئے۔ اور یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں، چاہے 25 مئی ہو، چاہے 3 نومبر عمران خان قاتلانہ حملہ ہو، چاہے 8 مارچ ذل شاہ ہو، چاہے 14 مارچ کو عمران خان کے گھر پر حملہ ہو، 18 مارچ کو عمران خان کے گھر زمان پارک کے دروازے توڑے گئے ہوں، FIR ہوں، ہمارے پارٹی لیڈرشپ کو جیلوں میں ڈالا ہو، ارشد شریف کا شہید کا قتل شہید کیا جا رہا ہو، لیکن عمران خان نے کسی جگہ کے اوپر بھی قوم کو پرتشدد احتجاج کی کال نہیں دی، ہمیشہ پرامن رہنے کا ان کو کہا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ ان کی آخری امید کو ان سے چھینا جا رہا ہے، جو کہ عمران خان ہے، ان کو غیر قانونی طور پہ اغوا کیا جا رہا ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے، ایک قاتلانہ حملہ وہ لوگ کر چکے ہیں جو بھی اغوا کر کے ان کو لے کے جا رہے ہیں، لوگ احتجاج کے لیے باہر نکلے۔ اب آپ ان لوگوں کی تصاویریں جو پرامن پروٹیسٹرز ہیں، جن کا آئینی بنیادی حق ہے، ان کے گھروں کے دروازے توڑ رہے ہیں۔ ہم یہ مطالبہ کر چکے ہیں، جو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں، انٹرنیٹ بند تھا، فیس بک بند تھا، ٹویٹر بند تھا، سوشل میڈیا کے اوپر پابندیاں لگا دی گئی تھی، یوٹیوب بند تھا، اب سامنے آ رہی ہے، نظر آ رہا ہے کہ پولیس والے گولیاں چلا رہے ہیں، سادہ کپڑوں میں نامعلوم افراد گھس کے گولیاں چلا رہے ہیں، وہ اشتعال پھیلا رہے ہیں، وہ لوگوں کو انتشار دلوا رہے ہیں، جلاؤ گھیراؤ کر رہے ہیں۔ اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے۔ جب انکوائری ہوگی اس میں نظر آئے گا اس کے پیچھے محسن نقوی، اس کے پیچھے رانا ثناء اللہ اور ان کے ہینڈلرز اس میں شامل ہیں۔ یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک طے شدہ منصوبے کے تحت یہ پلان کیا گیا ہے۔ ایک جانب یہاں پر بچوں کو، خواتین کو، بزرگوں کو گھروں کے دروازے توڑ کے گرفتار کیا جا رہا ہے، دوسری جانب فضل الرحمان جو کہ سپریم کورٹ کیس سن رہی ہے انتخابات کے حوالے سے، جو آج انتخابات 14 مئی کو ہونے تھے، نہیں کروائے گئے، توہین عدالت کی گئی ہے، کل اس سے متعلق ہیرنگ ہے، وہاں پر دھرنا دینے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں PTI کے لیے دفعہ 144 ہے، PTI کے لیے 245 کے تحت آرمی بلائی گئی ہے، لیکن فضل الرحمان PDM کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ آئیں۔ کیا 1997 کی تاریخ دہرانی ہے؟ سپریم کورٹ پہ حملہ کرنا ہے؟ کیا سپریم کورٹ ایک ادارہ نہیں ہے؟ کیا اس ادارے کا تقدس نہیں ہے؟ اس کے اوپر بھی سب کو خیال کرنا چاہیے۔ فوری سپریم کورٹ کے تحت ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنایا جائے جو اس انتشار اور وائلنس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری کرے۔